بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قومی سیاست پہ ایک ہی بات جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں کس قسم کا ٹارچر کیا گیا، ذہنی کوفت دی گئی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے. خاص طور پہ انہوں نے ISI کا ذکر کیا ہے. تو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاہریز حسن خان صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ 11 نکات پہ مشتمل جو لیٹر لکھا ہے ان 6 جج صاحبان نے، تو اس میں ٹیریان کیس کا بھی ذکر ہے. تو ٹیریان کیس کے حوالے سے ناظرین میں بتا دوں کہ عمران خان کی جو مبینہ بیٹی کہی جاتی ہیں، وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا تھا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے 2-1 کے اکثریتی فیصلے سے یہ کہا تھا یہ کیس ناقابل سماعت ہے. دوپہر کے وقت یہ فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کا، لیکن شام کو یہ فیصلہ جو ہے ریورس ہو گیا، اور کہا گیا کہ اسلام آباد کے ایک کلرک کی مسٹیک سے یہ اپلوڈ ہو گیا تھا. لیکن اس وقت بھی باتیں ہوئی تھی کہ کلرک اتنی بڑی مسٹیک کر نہیں سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کلرک کو جو ہے معطل کر دیا گیا. لیکن اب یہ 6 جج کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کیس کا فیصلہ ریورس کروانے کے لیے کیا کیا اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے. شاہریز صاحب السلام علیکم. شاہریز صاحب، یہ جو 6 جج صاحبان نے، طارق محمود جہانگیری صاحب بھی ہیں، اس میں بابر ستار صاحب بھی ہیں، پھر ارباب طاہر صاحب بھی ہیں، پھر خاتون سیمن رفت صاحبہ بھی ہیں. تو انہوں نے یہ جو لیٹر لکھا ہے اس میں جو 11 نکات ہیں ان 6 جج صاحبان نے، اور انہوں نے بنیاد تو بنایا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. ان کو سپریم کورٹ نے 22 مارچ کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان کی برطرفی کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا. تو یہ جج لگتا ہے کہ 6 جج اس فیصلے کے انتظار میں تھے. جو ہی وہ فیصلہ آیا تو انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے. لیکن اس میں ٹیریان کیس کا جو ذکر ہے وہ تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ واقعی دوپہر کو آیا تھا اور شام کو ریورس ہو گیا تھا. تو کیا ٹیریان کیس کا اسپیشلی کیا ذکر ہے اس خط میں؟ بہت شکریہ سر. دیکھیں، جہاں تک جوڈیشلی کی بات ہے نا، تو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی ججز جو ہے نا یہ شکایتیں کرتے رہے. کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد، کچھ ریٹائرمنٹ کے وقت بھی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اتنا سٹرونگ ریئیکشن جو ہے نا حاضر سروس ججز کا نہیں آیا. 2022 میں جب یہ کیس پٹیشن نمبر جو 3061 دائر ہوا تھا، جس کا تعلق تھا ٹیران وائٹ کیس، ٹھیک ہے، یہ ایک شہری تھے محمد ساجد جو ہے نا، انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے اوپر کیس کیا تھا. اس کا جو سوال داخل ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ میں، وہ سوال یہ پوچھا گیا تھا ان سے کہ کیا اس کیس کی مینٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. یہ سوال کے جواب میں اس وقت کے جو پریزائڈنگ جج تھے، جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا یا ڈکلائن کرنا تھا، ان کے جو ہیڈ تھے وہ تھے آج کل کے جو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو قابل سماعت قرار دیا. لیکن ان کے ساتھ جو 2 مزید ججز تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نہیں، یہ وہ کون سے تھے 2؟ وہ جو ہے نا خط میں ان کا نام مینشن نہیں کیا گیا. اچھا، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے خط میں کہ بھائی جب انہوں نے انکار کیا کہ بھئی ہم جو ہے نا اس کو فیصلہ آ گیا تھا، اپلوڈ ہو گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، لیکن وہ تو بعد میں جیسے آپ نے خود کہا کہ ریورس ہو گیا. تو وہ ریورس کے درمیان میں جو سارے 24 گھنٹے کی جو کاروائی تھی، اس درمیان ان ججز کے ساتھ کیا ہوئی، کہاں چند گھنٹے کی کاروائی تھی ان کے ساتھ. خط میں جو ذکر ہے سر، میں خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ ودن 24 آورز ان ججز جو تھے 2 ججز، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس بیس پہ اس کیس کو جو ہے نا ریورس کرایا گیا. ویسے خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں دیکھیں جی، خط میں سب سے پہلے تو یہ لکھا گیا کہ اس کیس میں جو پٹیشن نمبر 3061 ہے، جیسے ان ججز نے فیصلے کو ناقابل سماعت قرار دیا، ایک کے بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا اور اس کو اس وقت تک کسٹڈی میں رکھے گیا. ایک گن مین نے، خط میں ایسا لکھا گیا کہ ان نون گن مین نے اس کو اریسٹ کیا یا اٹھا لیا، کڈنیپ کیا، اور اس کو اس وقت تک ریلیز نہیں کیا گیا کہ جب تک کہ ان کے جو جج تھے، ریلیٹیو تھے، انہوں نے فیصلہ ریورس نہیں کر لیا. جبکہ جو دوسرے جج ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے پریشرائز کیا گیا کہ ان کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑ گیا. اچھا، یعنی وہ ہاسپٹلائز ہوئے، ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا ایسا کہا گیا کہ جس کے پریشر تھا کہ ان بیچارے کو ہاسپٹلائز ہو کر فیصلہ ریورس کرنا پڑا. اچھا، اس میں پھر مزید بھی لکھا ہے کہ کچھ ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے
ان کی پرائیویٹ ویڈیو بالکل. یہ جو 12 سے 13 صفحات کا جو خط ہے اس کے پیج نمبر 4 کے لاسٹ پیراگراف میں ٹھیک ہے باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے. ایکچولی یہ خط لکھا گیا ہے ٹھیک ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, خود اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے اس میں کیا اور چیزیں کیا ہیں اس کا. انہوں نے ساری ہسٹری بیان کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس کے گھر میں ایک جو لائٹ تھی اس کے ریپیئر کرنے کے لیے, جب انہوں نے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے ایکشن شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک سم اٹیچ ہے اور وہ ایک خفیہ کیمرہ ہے, اس کے ساتھ سپیکر اٹیچ ہے, اور اس کے جو ماسٹر بیڈ روم ہے وہاں پر ایک USB بھی اٹیچ ہے. یعنی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں پورے گھر میں, اور جو ماسٹر بیڈ روم ہے, ماسٹر بیڈ روم جہاں پر جج صاحب جو ہیں وہاں پر رہائش پذیر ہیں, وہاں پر جو ہے نا رات کو سوتے ہیں, سمپل الفاظ میں ہم کہیں گے. تو وہاں پر USB جب برآمد ہوئی اور اس کو جب جج صاحب نے چیک کیا تو وہاں پہ ان کی اور ان کی فیملیز کی پرائیویٹ ویڈیوز تھیں, اور انہوں نے یہ معاملہ وہی جو اعظم سواتی کے ساتھ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا یا باقیوں کے ساتھ ہوا, ہم کچھ ویڈیوز لیک بھی ہوئی ہیں جو ہے نا عوام تک پہنچی ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہے بہت سے پولیٹیشینز کی. تو جج صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب وہ ایکشن لے تو کس کے خلاف لے. اور اس خط میں, اس لیٹر میں باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ہم نے بارہا 2022 اور 23 میں جو جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب سے اس کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھئی جی اب آپ کے ساتھ جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اس خط میں باقاعدہ نام لکھا گیا ہے, کیا, ISI. اچھا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ISI کے ساتھ اسلام آباد ایگزیکٹو باڈی جو ایگزیکٹو ہے, اب ایگزیکٹو کا لفظ یوز کیا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ کون ایگزیکٹو. دیکھیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے عہدیداران موجود ہیں. ہمیں پریشرائز کرتے ہیں اور جب ہم ان کے فیصلوں پر نہیں چلتے تو وہ ہمارے ساتھ فیصلے نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں ہماری پرائیویٹ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, ہمارے ریلیٹیوز کو اٹھا لیا جاتا ہے, ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ بتائیں, انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ مہذب طریقے سے پوچھا ہے کہ ایسے سارے معاملے میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے, ہم کیسے جواب دیں. کہہ بھی دیا اور کچھ کہا بھی نہیں, اور سب کچھ کہہ دیا, اور سب کچھ کہہ دیا. اب دیکھیں نا یہ خط جو ہے عمران خان کے خلاف جتنے فیصلے آئے ہیں, جو سزائیں ہوئی ہیں جی, ان کا تو ستیہ ناش کر دیا, ستیاناش کر دیا ہے. اسپیشلی جو عمران خان صاحب کو یہ والا ٹیرن وائٹ کیس تھا جس میں دیکھیں اب آپ سیاسی کیس ہے نا یہ ایک, اب ایک سیاست دان ڈیفینیٹلی دیکھیں ججز کو اسی لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا نا کہ وہ عمران خان کے خلاف کیس دیں. اب عمران خان کے خلاف کیس اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کو پریشرائز کریں. لیکن وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہمارا کلچر ہے, اسی طرح ہوتا ہے. بھٹو صاحب کو ہم نے پھانسی دے دی, 45 سال بعد ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا تھا, حالانکہ پھانسی کے فوراً بعد جو ہے کچھ 10 سال بعد جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا. اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ بڑا ظلم عدالتی قتل تھا. عمران خان یہاں جیل بھگت رہا ہے, اس کے خلاف جس طرح فیصلے آ رہے ہیں آپ نے خود پڑھ کے سنا دیا کہ کس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں, 6 جج بول رہے ہیں. لیکن ایک بڑی خبر اور پتہ کی بات یہ ہے کہ ان 6 ججوں نے, چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بتایا, انہوں نے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر میرا خیال ہے یہ انتظار میں پڑ گئے کہ دیکھتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں. تو 22 مارچ کو سپریم کورٹ نے ان کو انصاف دے دیا, تو ان کے پاس گراؤنڈ بن گئی 6 ججوں کے پاس کہ یہ دیکھیں جی ہمیں بھی انصاف دیں. اگر آپ جسٹس شوکت عزیز انصاف سے زیادہ ان کو اپنے لالے بھی تو پڑے ہوئے تھے نا ججز کو. دیکھیں شوکت جو ہے نا جسٹس شوکت عزیز صدیقی, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اعلان بیان دیا تو یہ خط میں مینشن ہے کہ اس وقت کے DG ISI ٹھیک ہے فیض حمید اور آرمی چیف نے ان کے خلاف جو ہے نا اپلیکیشن دی اور اس کو ریموو کر دیا. یعنی جو غلط کام کل ہو رہا تھا وہی آج ہو رہا ہے. اب ان کو یہ بھی تھا, یہ بھی تو ریموو ہو سکتے تھے نا. اگر افسوس کا بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس قدر سیاست میں آگے, جج, جرنیل, جرنلسٹ, سیاستدان تو خیر سیاستدان ہی ہے, وہ اس قدر سیاست میں آگے. کہاں ہماری ISI کا طوطی بولتا تھا, ٹھیک ہے, چونکہ ہماری ISI جو ہے وہ دشمنوں کا قلع کماں کرنے کے لیے
مصروف رہتی تھی، لیکن آپ دیکھیں را نے کس طریقے سے ہمارے ملک میں پنجے گاڑے ہیں، جی بلوچستان میں کس طریقے سے ان کا نیٹ ورک ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، اور چینیوں کے اوپر یہ جو خودکش حملے ہو رہے گوادر ہیں، میں کیا ہو ٹی رہا ٹی ہے. پی والوں نے تو انکار کر دیا ہے. جی. یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر تو انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست کریں کہ بھائی جان پھر یہ آپ یا تو جس طرح ہماری آئی ایس آئی ہے اس کو کہہ دیں کہ جی آپ نے صرف چلے آپ کریں جی سیاست، قانون کا حصہ بنا دیں نا کہ جی کریں جی آپ سیاست، اور باقی فوج جو ہے وہ سرحدوں کے دفاع پہ، فوج میں سے ایک اور جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارہ بنا دیں. ویسے تو ایم آئی بھی موجود ہے کہ وہ دشمنوں کے نیٹ ورک پکڑنے میں لگی رہے. لیکن اس طریقے سے اگر ہم یہ جس طرح ججوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے کروانے میں مصروف رہے، تو را اور دوسری جو ایجنسیاں ہیں، ملک دشمن ایجنسیاں ہیں، وہ تو ہمیں کھا پی جائیں گی. ہم ادھر لگے رہیں گے، وہ ادھر لگے رہیں گے. اور دیکھیں یہ ساری بدنامی جو ہے یہ خود سوچنے کا کام ہے. اب اگر وہ کہیں کہ دیکھیں جی ملک کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہ یار ملک کے ادارے نہ کریں نا. ہمارے تو ادارے دیکھیں سیاستدان، جرنیل اور ہمارا میڈیا اور ہمارے عدلیہ آج تک بیٹھ کے یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ ہر ایک کی ریڈ لائن کون سی، ریڈ لائن کون سی ہے، کیا سب ہے، اپنی اپنی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. میڈیا ریڈ لائن کراس کرتا ہے، اس کو جیل، کہیں مار پیٹ، قتل و غارت. اور دوسرے جب وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. سیاستدان بھی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا تھا تو ہر ایک نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ایڈیشن تھا. کرتا اب ہوں میں سر. آپ کو ایک بتا دوں، اب دیکھیں مسلم لیگ نون کا جو رد عمل آیا، وہ کہتے ہیں جی شوکت عزیز صدیقی کی حد تک تو ٹھیک ہے، ان ججوں کا ضمیر اس وقت کیوں جاگا ہے؟ چونکہ ان ججوں نے تو بتا دیا کہ فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں. ان ججوں کے اس خط کی وجہ سے زیادہ ریلیف ملے گا عمران خان کو. تو یہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتی ہے کوئی جج ہمارے حق میں بولے اور ست بسم اللہ، لیکن جو جج کسی اور کا انکشاف کرے. یہ وہی آڈیو ٹیپس تھی نا جو جی. رحمان ملک لے کے آئے تھے، جی جس میں میں زرداری ذکر اور بے کرنے نظیر والا صاحبہ تھا. کو سزا سنائی گئی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، جو کسی اور کے لیے وہ غلط ہے. سر جی جب نواز شریف صاحب خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے تو اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ آیا دن جو ہے نا خدا کی مدد لے آتی تھی. ہاں جی، کبھی جو ہے نا کسی جج کی ویڈیو، کبھی کسی انجینئرڈ جج کی ویڈیو ہوتی تھی. جی ہاں جی، وہ بھی تو لے آتی تھی. لیکن یہ اس تو دور ایک میں اور ایک بات کیس ہے. بتاؤں، لیکن اللہ کی مدد دیکھیں کہ یہ سارے حاضر سروس ہیں اور اعلیٰ عہدیداران جج ہیں. نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جب وہ جج تھا، میں نے بڑی بڑی سٹوریاں ان کے خلاف لکھی جب جج تھے، اور وہی سٹوریاں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں تھی. لیکن وہ حاضر سروس جج ہوتے ہوئے آئی ایس آئی کے خلاف بولتا رہا. سب سے پہلا جج جو ہے نا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور شوکت یہ عزیز اس کو صدیقی ہے. سزا ملی تھی. یہ اور لیٹر میں لیکن ذکر ہے اس کا. یہ جو 6 جج ہیں نا، انہوں جی. نے بڑے کمال ہوشیاری سے انہوں نے کہا ہے کہ جی شوکت عزیز صدیقی نے جو مطالبے کیے ہیں ان مطالبوں کی روشنی میں کنونشن بلایا جائے اور فل کورٹ ایک کارروائی بھی کی جانی چاہیے. کنونشن بلانا چاہیے سر. اور کنونشن جو ہے میں بھی بہت سارے مسائل جو مزید جب پنڈورا باکس اور کھول دے، لیکن کم سے کم ادارے اپنے جو ہے نا لمٹ میں رہیں گے، اپنے حد میں رہیں گے. اور دیکھیں میں وقت قلیل ہے، میں آخری چند الفاظ ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے، ہم اپنے اسکول لائف میں تھے، تو ہمارا ڈریم ہوا کرتا تھا کہ آپ کیا کریں گے، تو ہمارا یہ ڈریم ہوتا تھا کہ وی ویل بی این آرمی آفیسر. چلیں جی، اب بھی پاک فوج کو سلام. پاک فوج کو سلام تو ہے. بھائی جان بہت شکریہ شارز حسن بنگش صاحب. تو ناظرین یہ جو خط 6 ججوں کو آیا نا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے بہتری آئے گی. اس قسم کے بولڈ سٹیپ ہوں گے تو لازمی سسٹم میں بہتری آئے گی. شمشاد مانگٹ اور شارز حسن بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.